ILF کی پنڈی کی اسلام آباد کی ٹیم، خاص طور پہ پنڈی کی ٹیم، وہ یہاں پہ صبح سے موجود تھے. انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے اور بہت ہی مفصل دلائل پیش کیے اور بہت ہی بھرپور انداز میں انہوں نے آج یہ مقدمہ لڑا. اور یہ ان کی کاوشیں ہیں جو رنگ لائی ہیں، جس وجہ سے فزیکل ریمانڈ پہ نہیں بھیجا گیا. اور اب میں اس لیے خوش ہوں کہ فزیکل ریمانڈ پہ نہیں بھیجا گیا، کیونکہ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس سے شاید آپ کو بھی بہت ہی صدمہ پہنچے. کل کے جو مناظر تھے جو ہم نے دیکھے، اس سے سب شرمسار تھے، سب کو افسوس ہوا. لاتعداد میسیجز آئے، ہر طرف سے آئے. وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے سب کو. مگر جس طرح میرے والد کو کل گھسیٹ کے بدتمیزی سے کھینچ کے وہ لے کر گئے، یہ بہت ہی ایک مجھے افسوسناک حرکت تو تھی، مگر شاید بوکھلاہٹ کے شکار ہو کے انہوں نے یہ کی. مگر اس کے بعد اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ایک پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، پاکستان کے 2 مرتبہ منتخب کردہ وزیر خارجہ، کیئر ٹیکر نہیں، الیکٹڈ، 11 دفعہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو اپنے حلقے سے، پاکستان کا مقدمہ لڑنے والے انٹرنیشنل سٹیج پہ، چاہے وہ ریمنڈ ڈیوس ہو، چاہے وہ ڈرون اٹیکس ہوں، چاہے وہ پلوامہ ہو، چاہے وہ پیلسٹائن کا ایشو ہو، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، ہمیشہ، چاہے وہ ریاستی اداروں کا دفاع ہو، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، ہمیشہ پاکستان کا مقدمہ لڑا، بہت اعلیٰ طریقے سے لڑا. مگر آج جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے، اس سے صرف آپ شرمسار نہیں ہوں گے، آپ کا دل روئے گا، آپ کو غصہ آئے گا. اگر آپ کو لگا کہ وہ دھکے جو انہوں نے اڈیالہ کے باہر دیے اگر وہ برا تھا، تو کل رات جو ان کے ساتھ SHO جمال نے کیا ہے وہ اس سے بھی برا ہے. یہ وہی SHO ہیں جو انہیں دھکے دے کر لے کر گئے تھانے میں، انہیں ٹھڈے مارے، مکے مارے، ٹارچر کیا گیا. ایک سابقہ وزیر خارجہ کو جو پاکستان کو انٹرنیشنل سٹیج پہ ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت انتخاب لڑنے جا رہی ہے. یہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ، یہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کی ہم التجا کر رہے ہیں. ہم پھر بھی صبر سے کھڑے ہیں، ہم پھر بھی قانون کے دائرے میں کھڑے ہیں، ہم پھر بھی عدالتوں کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیں. اور اس رویے کو دیکھیں، اس فسطائیت کو روکیں، کیونکہ اس میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. میرے بابا کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو نقصان نہیں ہوا؟ یہ بات کرتے ہیں پاکستان کی امیج کی. جب کوئی بھی عورت اس ملک میں کھڑے ہو کے کوئی اپنا کہانی بتائے، کوئی ریپ کا کیس ہو، کوئی گینگ ریپ کا کیس ہو جیسے مختارہ مائی کا تھا، کوئی ایسڈ اٹیک وکٹمز ہو، ہم کہتے ہیں کیا کہ یہ پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں، ان کو چپ کراؤ. چاہے ملالہ ہو، کوئی بھی ہو، ان کو چپ کراؤ، یہ پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں. تو آج پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے جب پاکستان کے سابقہ وزیر خارجہ کے ساتھ یہ سلوک برتا جا رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. وہ نہیں کریں گے تو کوئی اور وزیر خارجہ آئے گا، وہ ریپرزینٹ کرے گا پاکستان کو. اور جب وہ دنیا کی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہوگا آپ کا دفاع کرنے، آپ کا کیس لڑنے، تو وہ کیا سوچیں گے کہ یہ اس کو ہم سنیں. تو اپنا اس کی ریاست اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. شاہ محمود کا اگزامپل دیکھو، اس کی ریاست نے اس کے ساتھ کیا کیا. تو آپ اپنی ہی ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ آخر کار ریاست کو الیکٹڈ نمائندے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور دنیا انہی کو سنجیدہ لیتی ہے. تو خوددارا نظر ثانی کیجئے، کسی لاڈلے کی تاج پوشی میں
इतनी हिमाकतें ना करें कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाए। लाडले वो ज़रूर हैं, हम तस्लीम करते हैं। आपने उनकी ताजपोशी करनी है, ज़रूर कीजिए। ये मैं केयर टेकर सेटअप से कह रही हूँ, जो शफाफ इंतखाबात करने आए थे, मगर ताजपोशी में मसरूफ़ हैं। आप कीजिए, मगर इस ताजपोशी के इव्ज़ आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल गिरवी ना रखें। पाकिस्तान को प्लीज़ सबसे पहले सामने रखें, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को। कोर्ट रूम के रिकॉर्ड पे मौजूद है ये बात कि ना सिर्फ उनको ठुड्डे मारे, ना सिर्फ उनको मुक्के मारे, ना सिर्फ उनको रात को सोने नहीं दिया गया, एक ठंडे कमरे में उनको बंद कर दिया गया। ना वहाँ पे पीने का पानी था, ना वहाँ पे कोई फ्लश था, तो ना वहाँ पे बाल्टी थी पानी की, ना वहाँ पे वुज़ू का पानी था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह उन्हें रखा गया। जब उनकी रात को आँख लगी तो इन्होंने बत्तियां जला दी, सारी रात उन पे बत्ती जलाए रखी और बाहर से शोर मचाया, कहे लगाए, बस इनको तंग करने के लिए। मैडम ये बताइए, उन्होंने एक सेकंड, उन्होंने मेडिकल एड भी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, आप मुझे एक हॉस्पिटल ले जाए। चेस्ट में टाइटनेस महसूस हो रही है चेस्ट में, मगर उसके बावजूद वो उन्हें हस्पताल नहीं लेके गए। ही वॉज डिनाइड हिज राइट टू मेडिकल एड। मेरी सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त है, CJP साहब, फायजीसा साहब से, मंसूर अली शाह साहब से, अतर मिनल्ला साहब से, क्योंकि ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, ये सिविल लिबर्टीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं और ये डिफेंडर्स हैं मेरी नज़र में ऑफ सिविल लिबर्टीज़ इन दिस कंट्री। सो आई रिक्वेस्ट यू सर्स, प्लीज़ आप इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए, नज़रसानी कीजिए, ताकि लोगों को 9 मई के केसेस में हैं, आज भी लोगों को उसमें मुलव्विस किया जा रहा है।